میں نے ایک عمل بتایا تھا، بہت پہلے بتایا تھا، اس کے اندر بھی یہ راز ہے۔ ایک عمل بتایا تھا، بہت پہلے بتایا تھا، جب بھی خواتین سر پہ دوپٹہ لیں یا درست کریں، یاد ہے میں نے کیا لفظ بتایا تھا؟ ایک بار صرف پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس ایک بار۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ ایک بار پڑھ۔ اس کے جو میں نے رزلٹ دیکھے ہیں، سر کے بالوں کا گنجے پن کا علاج، سر کے بالوں کے گرنے کا علاج، پرانے سر درد کا علاج، جس کا دماغ ہر وقت پکڑا رہتا ہو، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس، تناؤ، الجھاؤ، دماغ کھولتا رہتا ہو، ہر وقت دماغ جکڑا رہتا ہو، جب بھی دوپٹہ، دن میں آپ نے محسوس کیا خواتین دن میں 8، 10، 15 دفعہ دوپٹہ شاید ٹھیک کرتی ہوں گی، اندازہ ہے جو دوپٹہ لینے والی خواتین، جب بھی سر، اور یہ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ جو خاتون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے اپنا دوپٹہ سیدھا کرے گی یا پہنے گی، اپنا دوپٹہ، عبایا، برقع جو بھی ہے پہنے گی، اس کے بالوں کے تار تار کے ساتھ 70 نور جڑ جائیں گے، 70 نور جڑ جائیں گے، بندھ جائیں گے اس کے بالوں کے تار تار کے ساتھ، 70 نور جڑ جائیں گے، اور اس کے اوپر رحمتیں بارش ہوں، رحمتوں کی بارش ہوگی، اس کے اوپر نور کی بارش ہوگی، اس کے اوپر برکت کی بارش ہوگی، اللہ اس کو بڑی بڑی دماغی اعصابی تکلیفوں سے نجات دے گا، اس کے سر کے بال کا اترنا، 2 شاخہ ہونا، گنجا پن نہیں ہوگا، اور ذہنی اعصابی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، ٹینشن، ڈپریشن نہیں ہوگا۔ صرف ایک لفظ ہے، اور وہ لفظ ہے، اب میں دیکھیں پڑھتا ہوں، آپ گھڑی دیکھیں کتنے سیکنڈ میں پڑھا جاتا ہے، آپ گھڑی دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 سیکنڈ۔ میں نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہے، وہ جلدی نہیں پڑھا، ٹھیک؟ 3 سیکنڈ کا یہ عمل آپ کی زندگی میں اگر رس کھول دے، بہاریں لے آئے، برکتیں لے آئے، سکون لے آئے، خوشیاں لے آئے، کامیابیاں لے آئے، حادثوں سے بچا دے، مشکلات سے بچا دے، اور زندگی کے اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے، رزق، نعمتیں، نسلوں کی سعادتیں ان 2 مبارک بولوں میں رکھے ہیں۔ اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، صرف 2 لفظ ہیں بس۔ اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی۔ انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، قسم اٹھائی۔ فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی۔ بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں، ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے۔ صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے، ایک درویش یہ عمل کرواتے تھے،
اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے. فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے. دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی, اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا یا وصیتیں کرتا تھا یا جاتے ہوئے کہتا تھا, بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا, میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں, اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا, دیتا بھی رہے گا, رزق بھی, نعمتیں بھی, بیٹے بھی انشاءاللہ. وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ. اتنا طاقتور یہ عمل ہے, اور یہ 2 خزانے ہیں. اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی, اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے. پر سکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں سامنے رکھیں گے. مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا, آسمان کی طرف رکھیں گے. انگلیوں کا رخ, مٹھیاں بند ہوں گی اور آسمان کی طرف ہوگا. جیسے دعا کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتے ہیں کھلے, اس طرح دعا کے یہ بند ہاتھ آسمان کی طرف ہوگا. میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے, آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. والتین والزیتون, پھر انگوٹھا کھول دینا ہے, پھر پڑھنا ہے, پھر دوسری انگلی کھول دینی ہے, پھر پڑھنا ہے, پھر تیسری انگلی کھول دینی ہے, پھر پڑھنا ہے, پھر چوتھی انگلی کھول دینی ہے, پھر پڑھنا ہے, پھر 5ویں انگلی کھول دینی ہے, پھر پڑھنا ہے 6ٹھی انگلی, 7ویں, 8ویں, 9ویں اور 10ویں. ٹھیک ہے, یاد ہو گیا؟ اب مٹھیاں بند کریں, اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. مٹھیاں بند کریں اور میرے ساتھ پڑھتے رہیں. والتین والزیتون, 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 والتین والزیتون. دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کھول دیں. اب پھر پڑھیں والتین والزیتون, والتین والزیتون, والتین والزیتون, والتین والزیتون, والتین والزیتون, والزیتون. انگلی کھول دیں شہادت کی. پھر پڑھیں والتین والزیتون, والتین والزیتون, والزیتون, والتین والزیتون, والتین والزیتون, والتین والزیتون. تیسری انگلی کھول دیں. پڑھیں پھر والتین والزیتون, والتین والزیتون, والتین والزیتون. 10ویں انگلی کھول دیں. اب دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں جیسے دعا کرتے ہیں, اور ذرا اونچا لے جائیں. حدیث میں ثابت ہے میرے آقا نے بعض دعائیں ایسے مانگی ہیں کہ بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں, بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں. اوپر لے جا کر, سر سے بھی اوپر ہاتھ لے جا کر, سر جھکا کر پڑھیں والتین والزیتون, والتین, گڑ گڑا کے پڑھیں والزیتون, والتین والزیتون, والتین والزیتون, والتین والزیتون, والتین والزیتون. وجدان سے پڑھیں والتین والزیتون, والتین والزیتون, والتین والزیتون, والتین والزیتون. اب ان ہتھیلیوں میں دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں اپنی ہاتھ. اب اس کو پورے بدن پہ پھیریں. اپنی نسلوں کا تصور کریں, اپنے گھر والوں کا تصور کریں, ساری امت کا تصور کریں. پورے بدن پر اس کو پھیریں. اللہ اکبر, کیا مبارک ہے آپ. نہیں گور پہ یا کوئی ہور. اے بلے شاہ نے کہا ہم مریں گے نہیں, قبروں میں کوئی اور جاتے ہیں. اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. اس کی زندگی میں تہجد, نفل, اعمال سب کچھ تھا, لیکن پتہ کیا کرتا تھا؟ جب بھی کوئی منزل پہ جانا ہوتا تھا سلطان محمود غزنوی کو, جب بھی کسی منزل پہ جانا ہوتا تھا بچوں کو جمع کرتا تھا. اللہ اکبر.
اور ان کے لیے بہت اچھی چیزیں بنواتا. ان کے لیے بہت اچھی چیزیں بنواتا سلطان. غذا، کھانے، چیزیں اور چیزیں بنوا کے پھر ان کو بٹھاتا اور کہتا دیکھو میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. اتنا آزمودہ عمل ہے. زندگی کا کوئی منزل، کوئی کمال چاہیے. آپ کو عزت چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، آپ کو صحت چاہیے، آپ کو شفا چاہیے، مقدمات سے خلاصی چاہیے، بڑا گھر چاہیے، بڑا در چاہیے، حج بیت اللہ کی زیارت چاہیے، حج عمرہ بار بار چاہیے. زندگی کی کوئی منزل ہے آپ کہتے ہیں ناممکن ہے. ایسے بچوں کو پکڑ، چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ان کی خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، پر وہ خطائیں نہیں ہوتی ہیں. ان لوگوں کو ان بچوں کو ان سے دعائیں کرائیں. انوکھے راز ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھے راز ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھے کمالات ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھی برکتیں ہیں. میں نے جس کو بھی بتایا، دیکھو حدیث میں آتا ہے اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے، غور سے سننا اس حدیث کو، اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے تو اللہ بندوں کے گناہوں، اتنے گناہ کہ اللہ ایک قطرہ بارش کا نہ برساتا، سبزہ نہ ہوتا، چیزیں نہ ہوتی. اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے، یہ حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں، اس کا مفہوم. کبھی ہم نے سوچا کہ ان بے زبانوں کی وجہ سے اور ان بچوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں اور روٹی کھا رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں اور بچے ہوئے ہیں، تو کبھی ان بے زبانوں اور بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیں. آئیں پھر آج آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں، بڑی کام کی چیزیں ہیں، بہت کام کی چیزیں. انارکلی لاہور میں ہر بندہ شوق سے ایک فالودہ پینے جاتا ہے، اس کا نام ہے یوسف فالودے والا. آپ میں سے پتہ نہیں کسی کا واسطہ پڑا یا نہیں پڑا. انارکلی میں، لاہور میں فالودے کی اور دکانیں بھی ہیں. کسی نے اس سے پوچھا فالودے کی دکانیں تیرے مقابلے میں بڑی لگی، ناکام کیوں ہو جاتی ہیں اور تیرا ہی فالودہ بکتا ہے؟ یہ انارکلی کے تھانے کا SHO تھا، مجھے یاد ہے، مر گیا بیچارہ ریٹائر ہو کے. اس نے مجھے یہ بات بتائی. یہ تھانے کے ساتھ ہی اس کی دکان ہے آگے کر کے. اس نے کہا جن بے زبانوں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے، ان کی روزی میں نے اپنے ذمے لے لی ہے. بڑے کام کی بات ہے. جن بے زبانوں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے، ان کی روزی میں نے اپنے ذمے لے لی ہے. اس کے ذمے کیا؟ روزی تو اللہ کے ذمے ہے. کہا میں 2 کام کرتا ہوں، 2 کام کرتا ہوں، 2 کام کرتا ہوں. ایک تو چھوٹے بچوں کو کھلاتا ہوں، ان سے دعا کراتا ہوں. چھوٹے بچوں کو کھلاتا ہوں، ان سے دعا کراتا ہوں. اور ایک قبرستان کے کیڑے، چڑیاں، کوے، پرندے، ان کی غذاؤں کا اہتمام کرتا. ایک بچوں سے دعا کراتا ہوں. کرا کے دیکھو بچوں سے دعا. غریبوں کے بچے ویسے ہی بہت سارے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک گدھا ریڑی والا آیا، کہنے لگا یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. میں کہا بچے کتنے ہیں؟ کہہ رہے آپ کی دعاؤں سے والے پر 8 یا 9 بچے اس نے بتائے. میں نے کہا 8 9 اسم اعظم تیرے پاس ہے، تو کہتے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تیرے پاس اتنا کچھ ہے، تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. کہ کیا کروں؟ میں نے کہا دعا منگوانا آتی ہے؟ کہہ رہے نہیں، میں تو مولوی صاحب کو بلاتا ہوں، وہ ختم دے جاتے ہیں، دعا کر جاتے ہیں. میں نے کہا اللہ کا بندہ وہی حلوہ خود کھا جایا کر، وہ روٹی خود کھاؤ. کہ میں تو ان پڑھ ہوں. میں کہا گر میں بتاتا ہوں. تو بچوں کو سامنے بٹھا، میٹھی چیز پکواتا ہے پکوا،
लेकिन पहले ना खिलाना, बच्चे भाग जाएंगे, तेरे हाथ नहीं आएंगे, और सामने रख, और फिर जो अल्लाह से मांगना है, दौलत, दुनिया, चीजें, नेमतें, रिस्क, आखिरत मांग, और बच्चों को कहे आमीन कहे। और वो कभी इधर छेड़ेंगे, कभी इधर छेड़ेंगे। अल्लाह वाले उन मासूमों का आलम यह है कि उनकी गफलत की आमीन भी अल्लाह के यहाँ कबूल है, गफलत की आमीन भी कबूल है, गफलत की आमीन। और बच्चों को तो कहे आमीन कहे, और वो आमीन कहते रहे, तो दुआ करता रहे, उसके बाद उन्हें खिला दे। रोज कर दुआ, हफ्ते के बाद कर, 2 हफ्ते के बाद कर, हफ्ते में 1 बार कर, जब भी कर, मुसलसल दुआ कर। एक घर में जो रोटियां बचे, 1-2 रोटियां जायद पका ले, उनके टुकड़े करके चिड़ियों को डाल, पानी रख, कोई बाजरा, कोई ज्वार, कोई मकई, कोई चावल, कोई गंदम, ये भी मिक्स करके रख, और परिंदे खाएं। और जब परिंदे खाएंगे फिर तो अल्लाह की मदद को देख, फिर तो रिस्क देख, तो वुसअत देख। और वो कुछ अर्से के बाद मेरे पास आया, और सही बात बताऊं, गधा रेड़ी वाला बूढ़ा हो गया था, सारी उम्र। वो कहने लगा मैं गधे का पेट भी आज तक मेरा नहीं भरा, और मेरा भी पेट भी कभी नहीं भरा, मेरा तो गधा भी हमेशा भूखा रहता था, और मैं भी भूखा रहता था। और जब से मुझे आपने बेजुबानों के बारे में बताया है, ये बच्चे बेजुबान होते हैं, मासूम होते हैं। कहने लगे जब से मैंने दो बेजुबानों के साथ मामले किए हैं, बस ठीक है, अल्लाह ने मेरी ग़िज़ाई निज़ाम बढ़ा दिया। आज तक मैं भी भूखा रहा, और मेरा गधा ही भूखा रहा। और जब से मैंने ये करना शुरू किया है, मैं भी सेहतमंद हूं, पेट भरता हूं, और मेरा गधा भी पेट भरता है। कहने लगे इतने मरले का प्लाट ही 1 लिया, इतने मरले का प्लाट 1 लिया, बेटे को मोटरसाइकिल खरीद। मैंने कहा तू गधा ही, तू ही छोड़ दे गधे को, तू भी कुछ और कर। कह रहा ना साईं, बस गधे के साथ मेरी दोस्ती है, पर अल्लाह ने मुझे दिया बहुत है। बच्चों से दुआ कराएं, और बेजुबानों की ग़िज़ा का ख्याल रखा। हदीस में आता है अगर बच्चे ना होते और बेजुबान न होते, अल्लाह पाक बंदों को, जमीन वालों को एक कतरा बारिश का न देता, एक गंदम दाना और एक ग़िज़ा का जर्रा न देता, जितने हमारे गुनाहों की वजह से जमीन काली हो गई है। बनी इसराइल ने सिर्फ एक गुनाह किया था कि हफ्ते के दिन अल्लाह ने फरमाया कि शिकार न करो, उन्होंने शिकार किया। फिर सब्त फकुलना लहू कूनू किरादतन खाशिईन, अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तुमने हमारी नाफरमानी की है, जाओ जलील बंदर बन जाओ, बंदर बन जाओ। हमने कितनी नाफरमानियां की, मदीने वाली की, कमली वाली की दुआओं की बरकत है कि अल्लाह ने हमारी शक्लों को मस्क नहीं किया। और ये जो 2 अमल है, ये दो अमल बहुत पुरतासीर है रिस्क के लिए और रिस्क के रूहानी के लिए। एक साहब मुझसे कहने लगे कि कोई दुनिया में जुनैद बगदादी, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बायजीज बुस्तामी, फलां बुजुर्ग सुनते थे, मैं भी बुजुर्ग बन सकता हूँ। मैंने कहा रब वही है, उसकी करीमी वही है, तो क्यों नहीं बन सकता। तो कहने लगा क्या करूं। मैंने कहा 5 काम कर ले, अल्लाह तुझे विलायत देगा इंशाअल्लाह। और आज वो जवान वली है, मैं अक्सर उसको फोन करके दुआओं का कहता हूं, मैं कहता हूं मेरे लिए दुआ कर देना। जवान है, कोई 28-29 साल का, और वक्त का वली है। उसकी नजरों में विलायत, उसके जज्बों में विलायत, उसके तन्हाइयों में विलायत, उसके सोचों में विलायत, उसके कदमों में विलायत है, उसके कारोबार रिस्क में तहारत है और विलायत है और रहमत है। मैंने उसको 5 काम बताए थे। एक तो मैंने कहा था हर वक्त बावजू रहना, और दूसरा मैंने कहा था रिस्क के हलाल की आखिरी कोशिश करना, और तीसरा मैंने कहा था बच्चों से दुआ कराना, ऐ अल्लाह अपने गैब के खजाने से विलायत के मेरे लिए रास्ते हमवार कर। मौला जब तू चाहता है हो जाता है, और जब तू चाहता है फिर रास्ते खुद खुलते हैं, राहें खुद खुलती हैं, मंजिलें खुद मिलती हैं। फिर तू रास्ते भी दिखाता है तो राहें भी दिखाता है।
دو بندوں کے ساتھ دوستی لگائیں تو اسی بچوں کے ساتھ. آج سے پہلے بچے درد سر تھے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی ہے, بہت سارے بچے ہیں, درد سر ہوتے تھے. اب میں کہتا ہوں یہ بچے یہ تو اسم اعظم ہے, یہ تو ولی ہیں, میری دعائیں قبول کرائیں گے. اللہ جو ہی مسئلہ بھی ہو بچوں کو اکٹھا کرتا ہوں, کوئی ٹافی کوئی بسکٹ کوئی چیزیں لے کے رکھ لیتا ہوں, پہلے نہیں دیتا کھا کے بھاگ جاتے ہیں, رکھ لیتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں تم دعاؤں پہ آمین کہنا. اور کہا کہ دعاؤں پہ پھر میں وہ آمین کہتے ہیں, اور میں گڑ گڑات سے اللہ سے بھکاری بن کے, محتاج بن کے, سائل بن کے, منگتا بن کے دعا کرتا ہوں, اور اللہ پاک میری ضرورت کو غیب سے پورا کر دیتا ہے, اور اللہ میری مشکلوں کو حل کر دیتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ دل کی تنگی اور خوف کی شدت کا غلبہ ہوا. میں پریشان حال بغیر سواری اور بغیر توشہ کے, توشہ سے مراد کھانا پینا, سواری, سفر, بس